अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। अमेरिका और इजराइल के हवाले से बात कर रहे हैं नाज़रीन। अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ जो जारी कशीदगी है उसके बाद हमने यही देखा कि मुमकिना जंगबंदी से मुतालिक गैर वाज़ेह सूरत हाल जो दिन ब दिन देखने में आ रही है, उसके बाद आलमी तवानाई मार्केट में बेचैनी पैदा कर दी गई है। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि गैर यकीनी माहौल के बायस आलमी मंडी में जो खाम तेल की कीमतें हैं पहले कम हुई, उसके बाद फिर दोबारा उसमें इजाफा कर दिया गया है। जैसे कि मैंने कहा, कमी के बाद दोबारा इजाफा देखने में आया है। साथ ही रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो रिपोर्ट्स में भी यही बात की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 रोज़ तक हम देख रहे हैं मुसलसल कमी हुई, उसके बाद फिर इजाफा देखने में आया है। मुज़ाकरात के हवाले से भी बात कर रहे हैं नाज़रीन। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बक़ई साहब, उन्होंने ये कह दिया है कि 2 रोज़ तक मुसलसल कमी के बाद ये अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं और ईरान इन तजावीज़ का तफसीली जायज़ा भी ले रहा है। साथ ही जबकि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए जारी हैं और ईरान बुनियादी तौर पर अपने हुकूक का मुतालबा कर रहा है। इन हुकूक में ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों का खात्मा शामिल है और अमरीका को अपनी नेक नियति साबित करना होगी। ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करना होगी जिन्हें ईरान बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार देता है। साथ ही इस्माइल बक़ई के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान ईरान के पेश करदा 14 नुकात जो हैं उनकी बुनियाद पर पैगामात का तबादला ही साथ के साथ जारी है, जिसमें से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस सिफारती अमल में अहम सालिसे का किरदार भी अदा कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब भी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे तज्ज़ियाकार साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल हकीम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं इम्तियाज़ खान फारान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जब्बार चौधरी साहब, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं ओवैस मीर जो कि एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर आलमी मंडी की जो हम बात कर रहे हैं, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद हम देख रहे हैं एक बार फिर इजाफा हो गया। क्या समझते हैं सर ये इजाफा अब कहां जाकर रुकेगा? ओवैस साहब। देखिए जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। ऑयल एंड गैस, पहले जो ना तेल की कीमतें होती थी जी, आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि तेल की कीमतें पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी ऑयल। नाउ इट्स मोर टुवर्ड्स ऑयल एंड गैस फिनोमेना इन विच the scope of the scope या डिमांड एंड सप्लाई एंड एंटीसिपेशन ड्राइव करती है ऑयल की प्राइस को। चलें, ये कॉन्फ्लिक्ट एक इस रीजन में है जहाँ से 20 ऑलमोस्ट लाइक 30% ऑयल पास अराउंड होता है इस आर्टरी से। लेकिन जो अभी जो सिचुएशन है और जो इनफैक्ट द कॉन्फ्लिक्ट there, but the actual situation which is called the wall like situation, उसके साथ जो ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ द प्राइस है ये अभी आंग मचोली खेलती रहेगी, बिकॉज इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट अगेन फिनोमिना होता है ऑयल मींस ऑयल टैंकर्स जो पानी के अंदर हैं या पानी या स्टोरेज जो स्ट्रेटेजिक स्टोरेज से ज्यादा मुल्कों के पास है विद द गैस एंड गैस में स्पेसिफिकली ऑन द एलएनजी। तो जो बेसिकली ये पूरा सिनारियो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इन अ वे। इसके लिए थोड़ा सा अगर लेमैन्स लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं कि वो ये कॉन्टेक्स्ट है कि ये जो गवर्नमेंट्स जो करंट लेट्स से हमारे केस में what is right now in our case कि हमारे केस में गवर्नमेंट रेवेन्यू कमिटमेंट्स जो है वो है अंडर IMF अरेंजमेंट प्रोग्राम, यू नो दिस ऑन, जिसमें टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो IMF इन लाइन विद द रेगुलेटर सेट करता है। नाउ द फ्लक्चुएशन जो इंटरनेशनल मार्केट में इंडेक्सेशन बेस्ड होती है जैसे WTI एंड एंड ऑल टुगेदर, उसमें जो फ्लक्चुएशन है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे नहीं होती, वो होती है the availability of the fuel at that particular time on that nozzle, चाहे वो नोजल रॉटरडैम में है, चाहे वो नोजल कतर में एक नोजल मींस जो मैं और आप जिससे अपने गाड़ी का पेट्रोल फिल करते हैं। तो अंडर दैट कॉन्टेक्स्ट ये तो ग्लोबल सिनारियो है which is now oil and gas linked with the oil is connected with the gas which corresponds to around 30% of the whole economy value chain, जिसमें कतर और वो सबसे ज्यादा affected है by virtue of that. Now coming back into the Pakistan जो आपका connected सवाल बनता है यहाँ मैं बता दूं कि उसमें जो हमारे केस में बिकॉज हमारी अंडर द IMF अरेंजमेंट और हमारी जो लिमिटेशन है टुवर्ड्स ऑन द बोरिंग साइड ऑफ इट और डिपेंडेंस
dependency on us on the import. अगर आज हम इतने खुद कफील होते जी like many other countries जो कि हुए, अगर हमारे साथ ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिनारियो होता फ्यूल का, तब हमें ये अदर वे अराउंड चैलेंज होता. What we are right now challenging on the import value chain through this taxation program. So coming back, जो global oil prices हैं, वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी के ऊपर हमारे रुपी स्ट्रेंथनिंग, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कि हमारा जो रुपी स्ट्रेंथ है या रुपीज हमारी स्ट्रेस है, जी वो सर अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होती हैं, सो हमारी जो डोमेस्टिक पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो सर्टेनली जो है ना बैलेंस्ड होंगी ओवर द पीरियड इफ वी प्ले आवर कार्ड्स वेल. जी ठीक है ओवैस साहब, ये बताइएगा IMF डील के हवाले से भी जो है वो सारी खबरें ज़ेर गर्दिश, अगले माह जो है वो बजट आने बातचीत भी होगी सर. ये भी साथ में पेट्रोलियम लेवी और जंगी सूरत हाल अगर बेहतर हो जाए, जंगी सूरत हाल बेहतर होने के बाद क्या समझते हैं सर, ये कीमतें वापस अपने पुराने रेट पर जा सकेंगे सर? हाँ जी, ये अच्छा सवाल है आपका. ये सवाल ऐसे है कि जी जब कोई मुश्किल पड़ती है तो दो चीजें होती हैं, कि बंदा डर के घर में बैठ जाता है जी या कम अप विद लाइक अ वॉरियर एंड फेस द म्यूजिक. तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर तो हमारी कैपेसिटी है एज अ मुल्क, कंट्री तो ग्रेट है, लोगों में कैपेसिटी होने की ज़रूरत है, कि अगर हमारी कैपेसिटी है और हम अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस को, जैसे कि हमारे मुल्क में इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान ही एग्जिस्ट करता है जी और नहीं भी करता. आपने ये जो बात की कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम या हमारा जो हमारे आम कंज्यूमर का, विच जी इज सर जो आपका सवाल होता है, जो जिसके लिए सारे प्रोग्राम होने भी चाहिए, कि जो हमारे लाइफ लाइन कस्टमर है, जो हमारे डाउन स्ट्रीम एंड टू एंड लोग हैं, उनकी जिंदगी कैसे बेहतर हो रही है, चाहे अटैक हो अमेरिका का या ना हो. Now this is where the situation is. Like what our some Helvo Affair is doing an effort in this stabilizer के तौर पे जो पीस मेकर का वो कर रहे हैं, और जो ईरान हर दूसरे इस पे जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी करेक्टिव एक्शन है. ये अभी ये वाला टाइम कि एक तो हम अपनी जो हमारी, जैसे हम ईरान से हमारी बायलैटरल ट्रेड रियल टाइम के ऊपर बार्टर ट्रेड पे शुरू हो, जी जिसमें ऑयल एंड गैस और LPG तो आती है वन वे और दी अनदर इन अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म में और डिसओरिएंटेड फॉर्म में बनाती है. एंड देन सेकेंडली हमारी क्रूड ऑयल भी और हमारा फिनिश प्रोडक्ट भी, जिसको हम कहते हैं वाइट ऑयल, वो भी आए. विज रशिया से भी हम अपनी कनेक्टिविटी बेहतर करें, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट कि उसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो, कि हमारी जो स्ट्रक्चरल चेंज है मोहतरमा, कि हमारी जो स्ट्रक्चरल चेंज है हमारी बजट में, वो बाय वर्च्यू ऑफ दिस वॉर टाइप सिचुएशन, लाइक वी आर स्टेट ऑफ वॉर. स्टेट ऑफ वॉर ये नहीं है कि 10 बजे दुकानें बंद, 10 बजे दुकानें खुली. नो नो सर, इट इज दिस कि मैं सुबह अपने ऑफिस में आ रहा हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस फॉर माई ओन इकोसिस्टम क्या है, एंड द इकोसिस्टम अराउंड इट, जिसमें पूरी दुनिया चलती है, विच इज एनर्जी, उसमें हम कितने बैलेंस्ड integrated है. So coming back in short, in nutshell, the point what you mentioned कि जी हमें by virtue of this current situation हमारे जो primary index है, means बिजली, खाना, सबने खाना है, बिजली हमारी बेसिक नेसेसिटी, उसकी पर कैपिटा कंजम्पशन को हम ऑप्टिमाइज करें. एंड सेकेंडली जो हमारे सेकेंडरी फ्यूल है, मतलब हमारे आपके चैनल ने या आई डोंट नो, बट बाकी ऑफिसर्स ने या ब्यूरोक्रेट्स ने या गैजेटेड लोगों को जो सरचार्जेज हैं या जो फ्यूल फिनोमिना है, उसको अगर वो 100 रुपए का है तो अभी उस टाइम के ऊपर 25 रुपए का कर दें, मीनिंग 25 रुपए मीन्स 25 वॉल्यूम पे कर दें, उससे कोई मौत वाकया नहीं हो जाएगी. व्हाट वी नीड टू बी कि अगर हम हफ्ते में एज अ कॉम और एज अ नेशन हम हफ्ते में एक दिन खाना जाते चाहे प्रिविलेज क्लास और नॉन प्रिविलेज, वो अपनी हैबिट्स और एटीट्यूड्स को भी चेंज करें. ठीक है, हैबिट्स और एटीट्यूड को भी चेंज करना चाहिए. फैसल हकीम साहब, आपने उवैस मीर साहब की भी बात सुनी है सर, यही सवाल आपसे भी करना चाहूँगी. ईरान और अमेरिका में अगर जो मुज़ाकरात हैं सर ये कामयाब होते हैं तो क्या फौरी तौर पर हम समझेंगे तेल की कीमतें पाकिस्तान में नीचे आएंगी सर, अगर आलमी मंडी में भी कीमतें कम हो तो सर?
دیکھیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں وقتی طور پر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اتار چڑھاؤ ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے جو صورتحال تھی اس میں کمی دیکھی گئی، لیکن ابھی دوبارہ جو ہے وہ قیمتوں میں ایک اپورڈ سچویشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو فوری طور پر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بڑا جو ہے وہ فرق دیکھنے میں آئے گا، وقت کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ لگ سکتا ہے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو جو بین الاقوامی بحری کونسل ہے یا بالٹک بحری کونسل ہے، ان کی جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، ظاہر ہے آبنائے ہرمز نے کھلنا ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نارملائز ہونا شروع ہونی ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں آبنائے ہرمز کی صفائی میں، جو وہاں پر مائنز ہیں، جو ساری صورتحال ہے۔ پھر جو ایک بڑا پرابلم رہا توانائی کے حوالے سے وہ فریٹ کا رہا کہ آپ کے جو متبادل روٹ ہوئے وہ اتنے طویل ہو گئے کہ اس کی وجہ سے ایک تو جو ساری توانائی کی صورتحال تھی، جو ذخائر تھے ان کو ہٹ کیا گیا، اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھی، دوسرا وہ فریٹ بھی بڑھا۔ تو اب دوبارہ ابنائے ہرمز کھلے گی، اس میں دوبارہ معمول کے مطابق، ظاہر ہے اس کے لیے بھی اعتماد کی بحالی کے لیے بھی وقت درکار ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ فوری طور پر کوئی بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئے گی، ایسا ممکن نہیں ہے، اور یہ صرف اس خطے کے لیے بھی نہیں ہے سویرا۔ اگر آپ دیکھیں تو ایس این پی گلوبل جو ہے اس کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں اس نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ یورپی جو ممالک ہیں وہ اس سے زیادہ ہٹ ہوئے ہیں۔ ان کی اگر دیکھیں تو جو 2025 میں شرح نمو تھی وہ 1.4%، 1.2 سے 1.4% ویری کر رہی تھی، لیکن 2026 کے لیے جو انہوں نے بتایا اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صرف 0.9% ہوگی۔ ہاں 2027 میں اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو یہ دوبارہ 1.2 سے 1.4 کے درمیان میں جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جرمنی جو ہے وہ یورپ کی سب سے مضبوط اکانومی سمجھی جاتی ہے۔ گزشتہ جو 2 ماہ ہیں اس میں مسلسل اس کی جو گراوٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ جو اس کی معاشی سرگرمیاں تھیں وہ سکڑتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح فرانس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ فرانس میں بھی سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، جو ایک اس کا لیول ہے مہنگائی کا، اس میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ جو جنگ ہے جو مشرق وسطیٰ کی جنگ تھی اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، اور پوری دنیا کو متاثر کرنے کی سب سے بڑی وجہ جو توانائی کی ایک سپلائی لائن تھی، جو اس کے حوالے سے خام تیل ہو، گیس ہو، وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں ان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے، جو مذاکرات ہو رہی ہیں، اس میں مشرق وسطیٰ کی جنگ کو روکنے کے حوالے سے جو ایجنڈا ہے وہ بنیاد ہے۔ آپ چاہے دیکھیں تو جو امریکی صدر کی چینی ہم منصب سے ملاقات ہوئی، اور اب اس کے بعد چینی صدر اور ان کے روسی ہم منصب کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس میں بڑے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ جنگ جو ہے وہ اب صرف دو فریقین کے درمیان نہیں یا ایک خطے کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی جنگ بن چکی ہے، اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ معاشی تباہی کی طرف مزید لے کر جائے گی، اور مزید تباہی جو ہے وہ دنیا میں دیکھنے میں آئے گی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ معاملات طے ہو جاتے ہیں، کوئی عبوری معاہدہ، حتمی معاہدہ نہیں، ابھی عبوری معاہدہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی، تو وہ ہو بھی جاتا ہے تو یہ کہہ دینا کہ فوری طور پر کوئی بڑی کمی دیکھنے میں آئے گی یہ مشکل ہے۔ ٹھیک ہے فیصل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں فوری طور پر کوئی بڑی کمی دیکھنے میں آئی، یہ کہنا مشکل ہوگا۔ اویس میر صاحب، سر ہم دیکھتے ہیں نا کہ عالمی منڈی میں جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پاکستان میں جو ہے اس کا اضافہ ہو جاتا ہے قیمتوں میں، لیکن اگر ہم یہ بھی بات کریں نا سر کہ عالمی منڈی میں جب تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس طرح پاکستان میں قیمتیں کم نہیں کی جاتی، یا اس ریٹ میں کم نہیں کی جاتی جس طریقے سے بڑھائی جاتی ہیں۔ اویس صاحب، اس کی کیا وجہ ہے سر پھر؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جی بڑی اسٹریٹ آنسر کہ وی آر ڈیپینڈنس قوم، اپنے اپنی انڈیجنس کیپیبلٹی نہیں بڑھائی بھی، انڈیجنس کیپیبلٹی ان ٹرمز آف اسٹریٹجک سٹوریج۔ ہم 270 ملین لوگ ہیں، 3rd 4th پاپولیشن کنٹری ہے۔ آپ کے سامنے ایک سیمپل ہے، جیسے وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لانگ اسٹینڈنگ وار بھی ہے which is obviously آپ کو پتا ہے نا، ہم وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہم تو 15-20 سالوں سے وار میں you know by the book، کیونکہ ہم تو ادھر بیٹھے ہیں آپ اور میں، but on the border there is every day there is a شہید happening whether alongside this or on the other side. So what is happening کہ جو یہ بڑھنے اور چھوڑنے کا بیلنس تب آتا ہے جب آپ
जब आपकी डेरिवेशन या जब आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो आपकी डेरिवेटिव आपके इंडिपेंडेंट हो, मीनिंग आपकी अपने अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि आपके पास स्टोरेजेस हो, आपकी इंडिजिनस प्रोडक्शन हो। जब आपको इंपोर्ट की प्राइस ज्यादा लगे तो आप फौरन अपनी इंडिजनाइजेशन बढ़ा दें। इधर तो हमारा 30-40% बिकॉज पहले गैस जो है वो 15-20% थी, अब वो ज्यादा हुई फिर क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई पिछले 5-6 सालों में, तो वो जो हमारी पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है जी वो सर। डाउन हुई। तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपको एक तरफ लेके जाते हैं कि ये तो प्रॉब्लम है, व्हाट इज द सोल्यूशन स्टेटमेंट जो नहीं होती। और नहीं किया, हमने क्या किया, हमारे पुअर प्लानर्स थे, हमारे जो लोग गुजरे उनको इस मुल्क का ख्याल नहीं था, दे डोंट थिंक बाय बियॉन्ड बाय देमसेल्व्स, बट नाउ इट्स द टाइम, नाउ बाय वर्च्यू ऑफ दैट कि आप कैसे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एक्शन करें इन ऑर्डर ठीक टू डू सर। सो। जैसे ईरान, हमारे पास एग्जाम्पल ईरान की है जी सुहेरा। जैसे ईरान, आप देख रही हैं ईरान की कैपेसिटी, दो महीने जी हो सर। गए जी। This is a company, country which has no vessel going in there, no vessel outgoing there, bilateral form में, जो कि एनर्जी कैरी करता है। Still they have their own capacity because उन्होंने अपनी इंडिजिनाइजेशन बनाई हुई है। ठीक। So what we need to do this, इसका जो सोल्यूशन स्टेटमेंट है, मुझे आपको अपने सारों को हमें बेसिक एक कमरे के घरों में, ये जो हम कहते हैं कि हमने अपनी लिवेबिलिटी, जो मैंने आपको पहले कहा कि अपने एटीट्यूड को बदलना है, अगर हम अपने एटीट्यूड को इस तरह बदलें ठीक। कि हम अपनी लिविंग स्टाइल को मिनिमल करें और हम अपनी जो पर एनर्जी कंजम्पशन कैपिटा को ऑप्टिमाइज करें, और हमने वही पैसा हम बलूचिस्तान या केपीके के जो अभी नो गो एरिया है उन्हीं लोगों के इकोसिस्टम में उनको मोबिलाइज करें, उनको ऑनरशिप दें और मैसिव ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट करें। तो आप देखें कि कल को अभी वॉर अगेंस्ट ईरान है, कल इंशाल्लाह वॉर अगेंस्ट इजराइल होगी, तो बिल्कुल हम सर। सबसे आगे खड़े होंगे एज अ नेशन और एज अ कॉम। हम सबसे आगे खड़े होंगे। बिल्कुल सर, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो पाकिस्तान वैसे भी सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, पूरी दुनिया ही पाकिस्तान की मुअत्तरिफ है, और इंशाल्लाह जैसे आप कह रहे हैं सर, वो भी सूरत हाल हमें देखने में आएगी। जब्बार साहब, सर आप क्या समझते हैं, जैसे कि अभी अवैस मीर साहब ने भी कहा, फैसल हकीम साहब ने भी बात की कि फौरी तौर पर रिलीफ या हम अगर इस तरीके की सूरत हाल की बात करें तो वो सामने आए, ऐसा भी मुमकिन नहीं है क्योंकि खित्ते की सूरत हाल तो वैसे भी हमारे सामने है। तो सर ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं उसका बोझ ज़्यादातर आवाम पर ही पड़ रहा है। सारा जो कीमतें बढ़ने वाला है, पेट्रोल में जो भी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, बिजली में बढ़ाई जा रही हैं, तो सर इस पर आप समझते हैं सब्सिडी देने की कोई गुंजाइश मौजूद है? जब्बार साहब देखिए सवेरा, जब तक हम IMF के प्रोग्राम में हैं उस वक्त तक हम अपनी मर्जी तो नहीं कर सकते, ये तो बात है। ज़ाहिर हमें चूँकि रेवेन्यू भी जनरेट करना है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर। हमने हर चीज़ जो है इंपोर्ट करके पाकिस्तान लानी है। और अभी कुछ अच्छी बात, अभी अवैस साहब ने बात की ऑप्टिमाइजेशन की, अपने लाइफस्टाइल बदलने की, ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम जिसके पास कुछ है पैसा वो इसकी परवाह नहीं करता, और जिनके पास नहीं है उनके लिए बेचारे को बदलने के लिए कुछ है नहीं उनके पास। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ। हमारी वाकई हमारे घरों की जो क्राफ्ट है, जो हमारी घरों की जो कंस्ट्रक्शन है, वही वाइबल नहीं है इस एनर्जी के लिए कि हमें सिर्फ 2 महीने जो गर्मियों की पीक होती है उसमें हमें अपने घर ठंडे करने के लिए, AC चलाने के लिए वो कैपेसिटी पेमेंट जो है वो बनानी पड़ती है सरकार को। और पूरे साल की जो हमारी जो कंजम्पशन है वो 8 से 10 हज़ार मेगावाट की है, और ये 2 महीने जो गर्मी में इस वक्त हम बैठे हैं तो ये जाके जो है वो 25 से 28 हज़ार को मेगावाट को टच कर जाती है। तो वो सरकार को ये 2 महीने पूरे करने के लिए आपको पूरे साल में वो पावर प्लांट जो है उनको स्टैंड पे रखना पड़ता है, जिसका किराया देना पड़ता है, जिसको हम कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। तो ये अगर सारा कुछ रैशनलाइज हो जाए, ऑप्टिमाइज हो जाए, और हमारी जो हमारी डिमांड है अगर वो पूरे साल के लिए 15 से 16 हज़ार मेगावाट की हो जाए तो हमें बिजली बहुत सस्ती पड़े, जो कि फैक्ट जो हमें नहीं पड़ रही। दूसरा एक अच्छी खबर ये है कि कल ही हमारे यहाँ ऑफशोर जो एक्सप्लोरेशन है ऑयल एंड गैस की, वो दोबारा कल ब्लॉक एलोकेट हुए हैं, और ये कोई 5-7 साल के बाद, जिनके 6-7-8 पहले साल जो है वो इसका तजर्बा किया गया था, उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था। अभी कल जो है इसके ऊपर जो ब्लॉक दिए गए, तो हम दुआ करते हैं, मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ सबसे कि ये दुआ करें कि हमें ये जहाँ से कोई जो गैस और ऑयल के जो ज़खायर हैं वो मिले, ताकि हम जो है सेल्फ सफिशिएंट की तरफ होने की खबर पड़ते हैं। बाकी जहाँ तक बात है कि क्या हमें बहुत जल्दी को फायदा मिल जाएगा, उसमें मैं एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ इस बहरान में जी सर, कि जैसा कि अभी अवैस साहब ने भी जिक्र किया कि
अगर जो है ईरान के ऊपर से पाबंदियां सारी खत्म हो जाती हैं और ईरान जो है इस मुआहदे के 1 महीने बाद अगर पूरा मुआहदा हो जाता है, 1 महीने का टाइम होगा जैसे कि हमें खबरें आ रही हैं, तो उसके बाद ईरान अगर जो है उसके अंदर से उसके ऊपर से पूरी तरह पाबंदियां खत्म हो जाती हैं ट्रेड की, तो हमारे लिए इतना जबरदस्त फिजिकल रूट है, हमारे सामने बॉर्डर लगता है, एलपीजी पहले आती है और उसके बाद गैस की पाइपलाइन बिछी हुई है उस तरफ से, और उसके बाद हमारे ऊपर जो है ईरान से हमारे जो क्रूड लेने लग जाते हैं, पेट्रोल बाकी चीजें लेने लग जाते हैं, फ्रीली अगर आ जाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अभी भी देखें ये जंग जब हुई है तो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए खास तौर के ऊपर कोई सप्लाई चेन का इशू ज्यादा नहीं हुआ, हमने उसको मैनेज किया। हमने ऑयल को अपने दहलीज के ऊपर नोजल तक लाने में हुकूमत जो है वो कामयाब रही। इसका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि पिछले दिनों एक जो कतर से एक जो गैस का कार्गो एलएनजी का था वो भी हमारे पास आ गया, वो भी हमारे पास लगा। हमारे पास वो जो प्रॉब्लम जो हिंदुस्तान के अंदर थी वो हमारे पास नहीं थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा महंगी हो गई कि वो हमारे लिए वायबल नहीं रही, हमारे लिए वायबल नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे जो इंश्योरेंस की कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, रूट लंबे हो गए, तो वो एनर्जी की मार्केट जो है उसको नीचे आने में टाइम लगेगा। लेकिन उसका हल ये है कि जैसे अगर जो है मुआहदे की तरफ चले जाते हैं, तो कि मुझे उम्मीद है कि अब जो दिनों की बात है इंशाल्लाह ताला हम उस मुआहदे के ऊपर पहुंच जाते हैं, अपने हुर्मुज़ खुल जाती है, वहाँ पे सफाई हो जाती है और फिर ग्लोबल मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है, तो ज़ाहिर है उसके असरात पॉजिटिव जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेंगे और हम इंशाल्लाह ताला अगले 6-8 महीनों में हम पहले वाली कीमतों के ऊपर वापस जाएंगे जंग से पहले। आप कह रहे हैं कि इन 6-8 महीनों में हम जो पहले कीमतें थी पाकिस्तान में उन कीमतों पर जाएंगे। इम्तियाज साहब, सर आप भी इस पर कमेंट कर दीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं, खत्ते की सूरत हाल भी हमें पता है। सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आप समझते हैं पाकिस्तान में मजीद इजाफे का इम्कान है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरदम दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखिए, इम्कानात के ऊपर बात की जाए तो हर चीज़ का इम्कान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ स्ट्रेटजी का फकदान है। और बिल्कुल ये बात सही है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में किसी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा है तो अब आप उस पर कर क्या सकते हैं? मैं समझता हूँ कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप आलमी प्राइस देखें तो उसको अब ओपेक नहीं, अमेरिका कंट्रोल कर रहा है और अमेरिका ही उसको रन कर रहा है, उसको यानी बढ़ाने में, और कम ही होती है तो बहुत कम होती है, बढ़ाने में तेज़ी होती है, क्योंकि रूट उसका अपनाए हरमस की डिस्टर्बेंस की वजह से, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है अपनाए हरमस से। वहाँ हमारी जो कॉन्वॉय है, जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो सी वाली, वो हमारी कंटिन्यू है। कोई अभी 2 कार्गो जैसे चौधरी साहब बता रहे थे पोर्ट कासिम पर पहुँचे एलएनजी के, और उसके अलावा हमारे जो फ्यूल का है वो चल रही है, वो कोई मसला। लेकिन रेट का मामला आ रहा है, वो अब चूंकि ओपेक से यूए भी निकल गया है, सऊदी अरब ने अपनी पैदावार कम की है, कतर ने पहले कहा था एलएनजी हम बंद करेंगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन वहाँ वो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन वहाँ पे पैदावार कम की है। तो लग रहा है कि ओपेक का जो एक किरदार है इसको रेट को स्टेबल रखने में, कम करने में, ज़्यादा करने में वो शायद इस वक्त किरदार वो पूरा का पूरा अमेरिका ने ले लिया है, और अपनी जो उसकी कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा वो वेनेजुएला से वो सारी चीज़ें ट्रेड कर रहा है। और सारी इसलिए वो चाहता है कि जो उसके जंग में अखराजात हुए, वो जैसे कि हम ये इल्ज़ाम लगाते हैं अपनी हुकूमतों पर कि वो लेवी के ज़रिए अपनी हुकूमत चला रहे हैं, और जो IMF को किस्तें इंस्टॉलमेंट देनी है वो इस तरह से दे रहे हैं। तो इस तरह लग रहा है कि ये जो ट्रंप है ये भी फ्यूल के जरिए ही अपने जो जंगी अखराजात है, जिसके ऊपर अभी डिस्प्यूट चल रहा है, वो उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हम इस बात को मैनेज कर सकते हैं जो माजी में हमने किया है कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था तो उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और नवाज शरीफ और सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा इस मामले में कहते हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और सारे तो एक टाइम तक हमें फ्री ऑफ कास्ट जो है वो तोहफतन फ्यूल हमें मिला था, और उससे बड़ा फ़र्क पड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि आलमी रेट को बरकरार, जो कि पॉसिबल नहीं होता कि जो बिजनेसमैन होता है या जो चीज़ें सेल कर रहा होता है तो वो अपनी कीमत कम नहीं करता, और उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है कि आप कोई कमी करके नहीं करेंगे। लेकिन हमें गिफ्ट के तौर पर जब हमारे सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान पे चले मान लिया पाबंदी है, अच्छा पहले हम ये समझते थे कि ईरान का फ्यूल जो है
وہ قابل استعمال نہیں ہے ہماری ریفائنری میں، اس کے لیے اب ہوگا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 سے 4 جگہ سے اسمگل ہوتا ہے وہ، تو اس کے اندر کچرا ریت وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے پرابلم ہے۔ لیکن اگر ایران سے براہ راست ہمیں آنے لگے فیول تو اس میں کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے۔ رشیا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ رشیا کے لیے ہمیں کوئی ریفائنری کا ایک ڈیزائن یا اسٹرکچر چینج کرنا پڑے گا یا نئی کوئی لگانی پڑے گی ریفائنری، تو اس سے معاملہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے، شہباز شریف صاحب کی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اسحاق ڈار، بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے، خود ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے، ہمارے جو محمد بن سلمان ہیں ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو اس کے اوپر ہمیں اپنا تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے۔ اس میں بلاول بھٹو زرداری جو کہ فورن منسٹر کے طور پہ پوری دنیا میں جانے مانے جاتے ہیں، اور ہمارے نواز شریف صاحب جو ہیں، ان دونوں کو لوپ میں لے کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں براہ راست قطر سے بھی اور جو سعودی عرب ہے ان سے بھی بات کرنی چاہیے کہ فیول کے ریٹ آپ خواب اتنے ہی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں توفتاً جیسے ماضی میں رہا ہے وہ ہمیں اگر کرے تو آبنائے حرمت سے ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہاں سے ہمارے کانوائز گزر رہے، آ رہے، جا رہے۔ اب اس پہ امریکہ کا کیا کردار ہوگا جو ہماری بہت تعریفیں کرتا ہے بہت زیادہ، وہ بھی سامنے آ جائے گا کہ ٹرمپ اس کے اوپر آبجیکشن کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں سستا فیول کیوں مل رہا ہے، یا فری آف کاسٹ ایک ٹھیک ہے، ایک جو سپلائی میں ایک انڈیکٹ ہو سکتا ہے فری آف کاسٹ، کہ وہ کیوں ہو، تو وہ جو ٹرمپ ہے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اب اگر ایران پہ سے پابندی ہٹتی ہے، ٹھیک ہے امتیاز صاحب، آپ کے لیے ٹرمپ جو پاکستان کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں اس صورتحال کے بعد، وہ ساری جو معاملات ہیں کھل کر عیاں ہو جائیں گے، کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اور ساتھ ہی فیصل حکیم صاحب نے بھی یہی بات کی کہ وقت کے ساتھ کچھ عرصہ لگ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ فوری طور پر ہی ریلیف جو ہے وہ ہمیں مل جائے اور کچھ ایسا چمتکار ہو جائے اور ایسی کوئی سچویشن سامنے آ جائے کہ فوری طور پر قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہے بریک کا، مزید بھی بات کریں گے، ساتھ رکھیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امریکی صدر ٹرمپ جو کہ آئے روز کوئی نہ کوئی بات کرتے ہوئے سرخیوں میں چھائے رہتے ہیں، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تہران نے معاہدہ نہ کیا تو مزید حملے کیے جا سکتے ہیں۔ مزید کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھلا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فیصل حکیم صاحب، سر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر وہ کھلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں سر کہ آبنائے ہرمز کھل جائے۔ خیر، اس کے بعد سر ایران کے 14 نکات میں امریکی پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا گیا، جیسے کہ جبار صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو ایران سے براہ راست فیول کی بات کریں تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ تو سر یہ مطالبہ جو کیا گیا ہے سر فہرست ہے ان شرائط میں، جو کہ 14 نکات ایران کی جانب سے دیے گئے، سر سمجھتے ہیں امریکہ اس پر آمادہ ہوگا؟ فیصل صاحب دیکھیں، جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جس تیزی سے یہ بدل رہی ہے، جس میں قطر بھی انوالو ہے، جس میں سعودی عرب بھی انوالو ہے، اور ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ افریقان کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ ثالثی کا ایک کردار ادا کر رہا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، وہ کافی متحرک نظر آ رہے ہیں، اور ان کا متحرک ہونا اس بات کا عندیہ ہے کہ معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت جلد کوئی عبوری جو ایک معاہدہ ہے وہ آپ کے سامنے بھی آ جائے گا۔ مئی کا مہینہ ظاہر ہے اہمیت کا حامل تھا، اور اس میں چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی نظر بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ معاہدہ اگر طے پا جاتا ہے تو باقی جو معاملات ہیں نیوکلیئر کے حوالے سے، کچھ آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو ٹیکسیشن کا ایک ایشو ہے، اس پر شاید 1 سے 1.5 ماہ کا وقت مل جائے گا کہ ان پر بات کی جا سکے۔ لیکن ظاہر ہے نہ تو امریکہ اس وقت اس لمبی جنگ میں جانا چاہتا ہے اور نہ ہی ایران جو ہے وہ اس طرف جانا چاہتا ہے، اور دنیا کے دیگر ممالک بھی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل جو ہے وہ نکالا جائے۔ تو نظر یہی آتا ہے کہ بہت جلد اس حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت سامنے آنے والی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جہاں تک امریکہ کی طرف سے لچک دکھانے کی بات ہے تو امریکہ کی طرف سے بھی کسی حد تک لچک آئی ہے، جو ایک تناؤ تھا اس میں، اور اسی طرح ایران نے بھی لچک دکھائی ہے۔ جو پابندیاں ختم ہونے کا معاملہ ہے، ظاہر ہے جب یہ معاہدہ ہوگا تو اس میں پابندیاں بھی جو ہے وہ ختم ہوں گی، اور اسی حوالے سے پاکستان جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ تجارت جو ہے وہ بڑھائی جائے۔ جو جبار صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمیں جو خام تیل ہے یا پیٹرول اور ڈیزل، جس طرح بھی جو مصنوعات ہیں، ان کے حوالے سے ایران کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اگر پابندیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ یہ
کریں کہ جو بحری جہاز ہے اس کے ذریعے، بلکہ ہم وہاں سے پائپ لائن، جس طرح گیس ہے اسی طرح جو آپ کا خام تیل ہے وہ پائپ لائن کے تھرو پاکستان کی ریفائنریز تک لایا جا سکتا ہے، یا کسی ایسے پوائنٹ پر جہاں سے آگے جو ہے وہ ریفائنریز تک پہنچایا جائے. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے جس سے فریٹ جو ہے وہ کم پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک جو متبادل سٹوریج ہے وہ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بلوچستان میں یا ایسے جگہ پہ کہ ایک حد تک جو آئل ہے، خام تیل ہے، وہ ایران سے درآمد کیا جائے، اس کو وہیں پہ بطور جو اسٹریٹجک سٹوریج ہے اس کے لیے وہاں پہ رکھا جائے، اور بوقت ضرورت، جس طرح ظاہر ہے ابھی بھی ہنگامی حالات تھے اور اس میں دنیا نے دیکھا کہ کئی ممالک جو ہیں، بڑے ممالک، بڑی جو طاقتیں سمجھی جاتی تھی معاشی حالات کے حوالے سے، انہوں نے بھی مشکل وقت دیکھا، اور ہمارے ہمسائے میں بھی اس حوالے سے جو بحران ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اس کے لیے مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہے پاکستان کو اپنے اسٹریٹجک ذخائر جو ہیں ان کے حوالے سے نظر ثانی کرنی ہوں گی، وہ بڑھانے ہوں گے، تاکہ مستقبل میں خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے مشکلات مزید کم ہو سکیں. حکومت کی حکمت عملی بہترین رہی تو مستقبل میں بھی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. حکومت کی اگر کارکردگی اور جو صورتحال ہے وہ اس طریقے سے رہی تو پھر مستقبل میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. جبار صاحب، سر چین کے حوالے سے آپ نے بات کی، چین کا جو دورہ کیا امریکی صدر ٹرمپ نے، پھر رشیا کے حوالے سے جو روسی ہم منصب کی جانب سے بھی چین کا دورہ کیا گیا، اور واضح جو صورتحال ہے سر وہ بھی ہمارے سامنے ہے. چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین اور روس کو ذمہ دار بڑی طاقتوں کا کردار ادا کرتے ہوئے بین الاقوامی انصاف کا تحفظ کرنا چاہیے، ہر قسم کی دھمکی اور تاریخ کو پیچھے دھکیلنے والے اقدامات کی مخالفت کرنی چاہیے. سر، یہ تاریخ کو پیچھے دھکیلنے والے اقدامات سے شی جن پنگ کی کیا مراد ہے؟ کیا اس بیان کو ہم امریکہ کی خارجہ پالیسی پر کھلا تنقیدی حملہ سمجھیں؟ جبار صاحب دیکھیے، بالکل یہ بالکل ایسا ہی ہے. پیچھے دھکیلنے والی بات ظاہر ہے، یہ جنگ ہے، جنگ نے پیچھے دھکیلا ہے، جنگ نے پیچھے دھکیلا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے. اور اس کو جب جنگل کے قانون کی بات بھی کی تھی انہوں نے، شی جن پنگ نے، تو بالکل وہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ظاہر ہے وہ انگیج ڈائریکٹلی جب براہ راست انگیج نہیں ہوتے. چائنا اور رشیا کا پورے معاملے میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ ہمیں تھوڑی سی جو کمی محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ ڈائریکٹ براہ راست جو ہے ایسی قوتوں کے ساتھ خود ابھی انگیج نہیں ہوئے. ظاہر ہے ان کی اسٹریٹجی ہے، اور یہ بڑی پرانی اسٹریٹجی ہے کہ وہ انٹروورٹ ہیں اور وہ اپنی اکانومی کے اوپر توجہ دے رہے ہیں اور اس طرح ڈائریکٹ کانفرنس میں نہیں جاتے. آپ نے بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے، بڑا آسان سا حل ہے. اگر وہ اس کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں تو معاہدہ کر لیں. کل کو جو لوگ کہیں آئے رہا ہم بیٹھتے ہیں معاہدہ کرتے ہیں، تو آپ اس کا مطلب ہے کھلا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، آپ صرف جو ہے دھکے سے کھلوانا چاہتے ہیں، تو وہ تو نہیں کھلے گا. ہاں، دباؤ ڈال، وہ ایسا تو نہیں ہوگا. یہ سارا کچھ دونوں سے اب چیزیں پروو ہو گئی ہیں. دباؤ ڈالنے سے کام ہونا ہوتا تو یہ جب مہینہ پہلے ہو چکا ہوتا، یہ نہیں ہوگا. تو اب دونوں طرف سے دونوں جو پارٹیاں ہیں ان کی کہہ لیں کہ ان کی رضامندی کے ساتھ ہی ہونا ہے، اور یہ رضامندی ہو چکی ہے بہت سارے معاملات میں. اور اب فائنل ٹچز دیے جا رہے ہیں. وہ جو 1 پیج کا جو لیٹر آف انٹینٹ ہے، جس کے اوپر ٹرم طے ہونی ہے کہ ہم اس کو مہینے کے اندر مذاکرات کو کنکلوڈ کریں گے، وہ جو ہے وہ معاہدہ جب وہ کسی طرف سے وہ پیج جو ہے وہ تیار تقریباً ہو چکا ہے. ابھی ہمارے نقوی صاحب آ رہے ہیں، تو یہ بہت سارے معاملات میں اتفاق رائے ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ عید سے پہلے مجھے امید ہے کہ وہ والا معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا. اسلام آباد ہی جو ہے اس کا ہوسٹ بنے گا. یہ بات بھی جب وہ طے ہے کہ اسلام آباد ہی دنیا کو امن دے گا. لیکن پورے کرائسس میں ایک بات ہمارے لیے بھی ہے سویرا، کہ ہمیں جو ہے ایک ویک اپ کال کے طور کے اوپر اس حکومت کو لینا چاہیے اس سچویشن کو، کہ اگر سچویشن ایسی ہوتی ہے تو اب اسٹریٹجک ریزرو کی بات ہوئی ہے ہمارے پاس، جو کاغذوں میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ کوئی 28 دن کے ریزرو ہوتے ہیں، اور لیکن ایکچولی کوئی 2 ہفتے 22 دن کے ریزرو جو ہے وہ ہمارے ایکچولی مینٹین ہوتے ہیں. تو یہ ابھی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان رہا کہ ہماری حکومت کی بہترین اسٹریٹجی کی وجہ سے گو کہ ہمیں پیٹرول تھوڑا مہنگا مل رہا ہے، لیکن اس کی جو اویلیبلٹی جو ہے اس کی شارٹیج نہیں آئی. ہمارے پیٹرول پمپ کے اوپر لائن ہی نہیں لگی. ہماری گیس LPG تھوڑی مہنگی ہوئی، لیکن ہمارے ایسا نہیں ہوا کہ جس طرح ہندوستان کے وہاں پہ 8-10 دن لوگ جو ہیں وہ قطاروں میں لگ کے وہیں سونے پہ مجبور ہیں. یہ بھی آپ کو دیکھیں کہ وہاں پر ہمارے یہاں وہ پرابلم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے یہ ویک اپ کال ضرور ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اسٹریٹجک ریزرو کو بڑھائیں. اپنی جو لوکل کنزمپشن ہے اس کو تھوڑا سا ڈیکریز کرنے کے لیے جو باتیں ہوئی ہیں، لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا میں سب کچھ بڑھ گیا تھا پہلے ہی.
تو وہ تو ایک طرف ہے، لیکن ہمارے جو 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 پاکستان کی جو اندرونی جو پروڈکشن ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے بہت ساری. ہماری آئل اینڈ گیس سیکٹر کو، جیسا میں نے پہلے کہا کہ ابھی جو بلاک ایلوکیٹ ہوئے ہیں، اگر ہمارے جو آف شور شیل گیس اور شیل پیٹرول کے ذخائر اگر ہمیں مل جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک کہنے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہوگا، ہماری اکانومی میں بہت زیادہ بہتری آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو تجویز دی ہے فیصل صاحب نے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے اس کو کوئی اسٹریٹجک ریزرو کے طور کے اوپر وہاں پہ بن جانا چاہیے، ٹھیک سر، یا اور نہیں تو کم از کم وہاں پہ کوئی آئل ریفائنری جو ہے وہ ہماری لگ جائے وہاں پر. جو ہے جیسے ارامکو ہمارے اوپر ہمارے پاس جو آئل ریفائنری لگانا چاہ رہا ہے اس کو وہاں پہ موقع دیا جائے کہ وہ وہاں پہ آئل ریفائنری لگائے اور ایران سے کروڈ لے کے وہیں پہ ریفائن ہو جائے. تو یہ ہمیں اب سوچنا پڑے گا. ہم نے ایک جھٹکا دیکھا ہے، ہم نے ابزارو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حکومت کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، ابزارو نہیں کر پائے، ہمیں تیل مہنگا ملا ہے. تو یہ آگے اس طرح کی سچویشن کے لیے ہمیں اپنے ریزرو کو کم از کم جو ہے بڑھا کے 2 مہینے تک لے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے سر، 2 مہینے تک لے کر جانا ہوگا. جبار صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. امتیاز صاحب، ہم بات کر رہے تھے سمود فلوٹیلا کے حوالے سے. سر، جو اسرائیل کی جانب سے اغوا کیا گیا تھا غزہ میں لے جانے والے امداد کا جو قافلہ تھا، سر اب عالمی دباؤ پر اسرائیل کی جانب سے زیر حراست لیے گئے گلوبل سمود فلوٹیلا پر سوار تمام جو رضاکار تھے انہیں رہا کر دیا گیا ہے. براستہ ترکیہ تمام رضاکار اپنے وطن روانہ ہوں گے. فلوٹیلا میں 40 ممالک کے 430 رضاکاران شامل تھے، جن میں پاکستان کے ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کے صاحبزادے سعد ایدھی بھی شامل ہے. سر، امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی گئی تھی کہ جیسا ہم کہیں گے ویسا ہی نتن یاہو کرے گا، یعنی اسرائیل کرے گا. تو سر، ہم یہ اسی کی جھلک سمجھے یا اسی کے معاملات سمجھے جو امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے کل واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا؟ کل جبار چودھری صاحب نے بھی تو یہ بات کہہ دی تھی نا کہ وہ اسی کا ساری چیزیں پیدا کرنا ہے تو اس کے کہنے پہ چلے گا. وہ بالکل اس سے صحیح کہا ٹرمپ نے. لیکن یہ فلوٹیلا والا جو معاملہ ہے نا، آپ کو یاد ہوگا، آئی تھنک 2010 کی بات ہے. یہ ہمارے طلعت حسین بھی جو اینکر پرسن ہیں وہ بھی گئے تھے. اور یہ جب یہ 7 کا معاملہ آیا تو فیصل سے بات ہو رہی تھی، فیصل ایدھی صاحب سے، وہ بھی، اور ستار ایدھی صاحب بھی. ایک بہت غازہ کا مسئلہ کم از کم 2 ڈیکیڈ کا معاملہ ہے اور وہاں پر اس طرح کے جو امدادی کانوائز جاتے رہتے ہیں. ستار ایدھی صاحب سے بھی ابھی فیصل ایدھی سے جب بات ہو رہی تھی تو اس کا کانسیپٹ سب سے زیادہ یہ ہے کہ امدادی اشیاء تو پہنچے ہے یہ کہ جی امداد، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ غازہ کی صورتحال انٹرنیشنلی ڈسکس کیسے ہو. اس فلوٹیلا کا یہ سب سے زیادہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اس کو روکا جائے. آپ کو یاد ہوگا مشتاق صاحب جو جماعت اسلامی کے تھے وہ گئے تھے تو پھر ایک نیوز بنی تھی اور آپ نے دیکھا کہ ہسپانوی وزیر اعظم سمیت ہمارے یورپ کے کئی ایک جو ذمہ داران ہیں انہوں نے ریئیکٹ کیا نیگیٹولی اور انہوں نے کہا کہ جی اسرائیلی جو ایک وزیر ہیں انہوں نے جو ان کا مذاق اڑایا ہے ہم اس کو بھی کہتے ہیں. تو انٹرنیشنلی اگین ایک یہ معاملہ سامنا آیا اور پھر ٹرمپ کو یہ کہنا پڑا کہ جو ہم کہیں گے وہ نتن یاہو وہی کرے گا. بالکل ایسا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو وار شروع کی ایران میں، ٹرمپ کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے ان کے انٹرنل بھی اور ورلڈ وائڈ بھی کہ وہ نتن یاہو نے اس کو ٹریپ کیا ہے. وہ جو ایک اسکینڈل آیا تھا اسٹیپس والا اس کے اوپر اس کی وجہ سے اس کو اسکینڈل سامنے لا کے ٹریپ کیا گیا اور بلیک میل کر کے کام کیا گیا. یہ بھی الزام اس کے اوپر ہے. تو اب وہ اس الزام کو بھی دھونا چاہ رہے ہیں بالکل اسی طرح کہ ابنائے حرمس پر جو ایران سے ہزیمت ان کو اٹھانی پڑی ہے، جو پاکستان کی ڈپلومیسی نے ایک بڑا ایک نیا رخ اختیار کیا اور دنیا میں ایک نئی ڈپلومیٹک ہسٹری کو اس نے سامنے لے کر آیا تو اس میں سے بھی وہ نکلنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ یہ بات بھی ساری کی ساری کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ فلوٹیلا اور یہ انٹرنیشنلی انہوں نے جو چاہتے تھے وہ کر لیا اس کانوائے نے. ورنہ یہ چلتا رہتا ہے سویرا. یہ وہاں پہ غازہ کی امداد کے لیے مختلف ممالک سے کانوائز جاتے رہتے ہیں اور کبھی مصر کے ذریعے، قاہرہ کے ذریعے، کبھی جارڈن کے ذریعے اور کبھی یہ لبنان کا بھی چونکہ ڈسٹربنس چل رہی ہے اس لیے. ورنہ تو جیسے انصار برنی صاحب ہیں ان سے ہمارے کوئی فیملی ہے تو آج سے فیملی ٹرمز بھی ہے تو 15-20 سال پہلے بھی ایک جب تھا تو وہ بھی وہاں پر جا چکے ہیں. تو جو فلوٹیلا کے جو رضاکار تھے وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ ہو گیا کام. انٹرنیشنلی اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن اب اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ کا جو اس وقت یہ ٹرمپ صاحب ہے کہ وہ ان کو نکلنا ہے اسرائیلی ڈکٹیشن سے
اب ایک بات سامنے آئی کہ شاید اسرائیل کے اندر اسرائیل میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو نتن یاہو کے بارے میں آ رہا ہے جو آئندہ انتخابات ہوں گے اس میں نتن یاہو اور جو وہاں پر بائی الیکشن امریکہ میں ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد ان کی پاور جو ہے وہ کرٹیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جبار صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. میرا فیصل صاحب کا ٹائم ہے, سوری میں صرف یہ اتنے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فلوٹیلا والا معاملہ ہے اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ویسٹ کے جتنے ممالک ہیں انہوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا. کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں نے آرڈر کیا کہ اسرائیل کے جو سفیر ہے اس کو اپنا بلا کے اس کے اوپر احتجاج کیا جائے, ڈیمانڈ کیا جائے. اس طرح باقی یورپ کے جتنے ممالک ہیں سب نے اسرائیلی سفیروں کو بلا کے جو ہے ڈیمانڈ کیا اس معاملے کے اوپر. اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے بہت بہتر طریقے سے حل بھی ہوا. اور اس کے بعد جو تصویریں ہوئی جو ان کا وزیر ہے اسرائیل کا جو ایک کہہ لیں کہ ایک صفائی ٹائپ بندہ ہے جو جس نے پہلے ابھی کچھ دنوں پہلے توہین کی وہاں پہ قبلہ اول میں جا کر بھی, ابھی وہی دوبارہ ان کے اوپر آیا. وہ ویڈیو بنی, ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی. ایک مرتبہ پھر اسرائیل کا جو بھیانک چہرہ ہے وہ دیکھا اور ویسٹ پورے نے جو ہے اس کو کنڈیم کیا, جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں اس کی فلوٹیلا کی ہمیشہ کی طرح پہلے کی طرح سکسیس ہوئی ہے کہ کم تم لوگوں نے ڈسکس کیا اور پھر ان کو چھوڑنا بھی پڑا. بالکل سر, اسرائیل کا ایک بار پھر چہرہ جو بھیانک ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. پہلی بار نہیں ہے لیکن سر پہلے بھی دنیا دیکھ رہی ہے اور خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے, سارے مناظر دیکھ رہی ہے. لیکن اسرائیل جو کرنا چاہ رہا تھا اس میں ناکام ہو گیا. خلیجی ممالک کو آپس میں لڑوانا, پاکستان نے وہ سارا جو اس کا گریٹر اسرائیل کا خواب تھا اور جو ساری صورتحال تھی اسے ناکام بنا دیا. فیصل حکیم صاحب سر ہم کیا سمجھیں, اسرائیل کو لگام ڈال دی گئی ہے سر اس فیصلے کے بعد جو رضاکار خاص طور پر رہا کیے گئے ہیں؟ بالکل اسرائیل کو لگام ڈال دی گئی ہے. پوری دنیا تو پہلے ہی بالخصوص یورپ کے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اور اب امریکی صدر نے یہ جو کہا نا کہ نیتن یاہو یا اسرائیل وہی کرے گا جو وہ کہیں گے, تو باقاعدہ طور پر نیتن یاہو کو بتا دیا گیا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ایک تلخ کال بھی ہوئی ہے اور اس پر گفتگو ہوئی ہے. اور اس میں بڑے واضح طور پر امریکی صدر نے جو نیتن یاہو ہے ان کو بتا دیا ہے کہ جو ثالث کار ہیں وہ جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اس کے تحت جو بھی معاہدہ ہوگا اس پر امریکہ اور ایران دستخط کریں گے. اور اس کے بعد ایرانی جوہری پروگرام اور آبنائے ہرمز پر آئندہ اس کے معاہدے کے 30 دن تک مذاکرات ہوں گے اور اس حوالے سے بھی قابل عمل کوئی حل نکالا جائے گا. اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو وہ کافی تناؤ کا شکار ہیں اور وہ امریکی صدر سے فوری طور پر ملاقات کے خواہش مند بھی ہیں, لیکن ابھی تک انہیں اس حوالے سے بھی کلیئرنس نہیں ملی ہے. تو یہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ جو وہ کہیں گے اسرائیل وہی کرے گا, تو بالکل انہوں نے اسرائیل کو اپنا واضح نقطہ نظر بتا دیا. اور یہ بھی نہیں کہ امریکی صدر نے یہ واضح نقطہ نظر جو ہے وہ کوئی اس وجہ سے بتایا کہ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ طاقت میں آ گئے, بلکہ انہوں نے بھی اپنی مجبوری میں بتایا. انہوں نے بھی جو ایک ملک کے اندر دباؤ ہے اس کا سامنا بھی کرنا ہے. جو جس طرح آپ جو مرضی کہہ لیں, کانگریس کی قرارداد قابل عمل ہے یا نہیں ہے, اس پر عمل کرنا لازم ہے یا نہیں ہے, اس کا ایک اخلاقی دباؤ ضرور موجود ہے اس کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ عوام کی طرف سے بھی. پھر بین الاقوامی دنیا آپ یہ دیکھیں کہ نیٹو جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اتنے بڑے اس جنگ میں ساتھ کھڑا نہیں ہوا. تو یہ سارے کے سارے دباؤ بھی امریکی صدر پر ہے. اور امریکی صدر اب یہ جان چکے ہیں کہ اسرائیل نے جس دلدل میں انہیں دھکیلا تھا اب اس میں وہ بالکل اکیلے رہ چکے ہیں. اس لیے انہوں نے اسرائیل پر بھی واضح کر دیا کہ بس اب بہت ہو گیا, اس سے آگے نہیں. جو مذاکرات چل رہے ہیں, جو ثالث جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور مذاکرات کو آگے بڑھا رہے ہیں, ان کے مطابق ہی معاہدہ طے ہوگا. اور اس میں ظاہر ہے پاکستان, قطر, سعودی عرب, ترکیہ, مصر یہ سامنے ہے اور پاکستان کا مرکزی رول ہے. اور اسلام آباد میں ہی ساری چیزیں طے ہونی ہیں. پاکستانی جو وزیر داخلہ ہے وہ مسلسل ایران میں موجود ہے اور ایرانی حکام سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. اس میں تیزی سے جو پیغامات ہیں ان کا تبادلہ بھی کیا جا رہا ہے. تو آئندہ چند دن اس حوالے سے اہم ہے. جو عبوری معاہدہ ہے یا ایک ابتدائی معاہدہ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, آئندہ چند دن اس حوالے سے اہم ہے جیسا کہ آپ نے کہا. اور یہی بات ہے, جس دلدل میں اسرائیل نے امریکہ کو دھکیلا, امریکی صدر ٹرمپ کو دھکیلا, امریکی صدر کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اب اسے حاصل وصول کچھ نہیں ہونا. اس لیے وہ واضح طور پر اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کہیں گے وہی اسرائیل
करेगा। और वही बात हम देख रहे हैं कि शायद इजराइल को अब लगाम डाल दी गई है अमेरिका की जानिब से, जो शुरू दिन से एक बात हम करते हुए आ रहे हैं। प्रोग्राम में हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद थे। आप तमाम के वक्त का शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।